لیکن یہ چیز دراصل نکلی کہاں سے؟ یہ یاد رکھ لو، یہ خوارج ہیں یا تو شیعہ یا تو منافق ہیں یا تو سبائی، جو پہلے کہنے والے لگے کہ ہم میں سوائے کوئی ہمارے مسلمان نہیں ہے، سب کافر۔ اب یہ کہہ کے وہ لوگ کیا کیے، اپنے ہی آپ میں ایک سردار بنائے، ایک کو امام بنائے، یہ ایک بہت بڑے میدان میں جہاں جو نہروان کہلاتا تھا وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ اب کئی کو خاموش بیٹھتے، فتنے والے کب تک خاموش بیٹھے، یہ کئی کو خاموش بیٹھتے، یہ بھی نہیں بیٹھے۔ اب بیٹھ کے کہا کہ بھائی ہمارے علاوہ کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، تو پھر ان لوگوں کو پاس لحاظ کیا کرنا؟ جو مسلمان وہاں سے گزرتا پکڑ کے پوچھتے علی کافر ہے نہیں ہے؟ نہیں جی، کیسے کافر ہو سکتے، صحابی ہیں جی، چلو مارو قتل کرو اس کو۔ اب غنڈہ گری شروع کرتی ہے۔ اب مسافر ڈرنے لگے، امن خطرے میں پڑ گیا۔ حضرت علی کو جب یہ خبریں آتی تھی تو حضرت علی نکلتے تھے، کبھی کبھی انہیں نصیحت کرتے تھے، کبھی کیا ہے رج توبیخ کرتے تھے، کبھی انہیں سمجھاتے تھے، لیکن یہ کیا ہے کتے کی دم تیڑی کی تیڑی کہتے ہوتے، کتا وقت بھی سیدھے دو بنڈے بھی رکھ ڈالو 1 گھنٹہ پھر اٹھا تیڑی ہو جائیں گے انہیں، وہ تیڑی کی تیڑی تیڑ نہیں جاتا ان کے اندر سے۔ یہی ہوا، آخر میں بات وہاں تک پہنچ گئی کہ آپ نے سنا ہوگا بہت بڑے صحابی خباب بن ارت، سنا ہے نا، حضرت عمر کے اسلام لانے کا بھی سبب بنے، اور اس وقت حضرت فاطمہ کو اور حضرت سعید ابن زید کو قرآن پڑھا رہے تھے گھر کے اندر، بہت بڑے صحابی ہیں۔ حضرت بلال کسی کیفیت تھے کہ اسلام لانے کے یہ پاداش میں انہیں بہت تکلیفیں دی گئی۔ ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن خباب بن ارت، وہ جب وہاں سے گزرے کسی کام سے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، تو معلوم ہوا کہ یہ صحابی کے بیٹے ہیں اور یہ بھی صحابی ہیں، تو پکڑ لیا ان کی، پکڑ کے پوچھا کہ کیا کہتے ہو تم خلفائے راشدین کی؟ پہلے پوچھا ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا کہ وہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، خلفائے راشدین میں نمبر اول۔ پھر پوچھا عمر کے بارے میں؟ کہا کہ وہ بھی اس کے بعد آنے والے سب سے بہترین بندے تھے۔ کہا کہ اس کے بعد عثمان کا؟ کہا کہ وہ بھی اس کے بعد آنے والے سب سے بہترین بندے تھے۔ کہا کہ علی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا کہ ان کے بعد آنے والے سب سے بہترین بندوں میں سے ہیں۔ کہا کہ انہوں نے تحکیم میں کسی انسان کو بنا کے کافر نہیں ہو گئے؟ کہا کہ کفر تو کیا ہے، وہ تو کیا اسلام کو ان کی طرف سے کیا ہے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے شان دی، تم ان کو کافر کہتے ہو؟ تو کہا کہ یا تو تم بولو کافر یا تو اب تمہاری ہڈیاں اور گوشت ہم الگ کرتے ہیں۔ انہوں نے اسی بات پہ اڑے رہے کہ حضرت علی کافر ہرگز نہیں ہو سکتے، تو ان بدبختوں نے انہیں کیا ہے ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور ایک ایک کو نہیں بلکہ بچوں کو بھی کیا، بیوی کو بھی کیا، اور ان کے سروں کو بغیر دفنائے پھینک دیا۔ صاحب جب یہ چیز ڈر آتی ہے نا، انسان درندہ بن جاتا ہے۔ آج دیکھیے شام میں کیا ہو رہا ہے، اہل سنت مسلمانوں کو کس طرح مارا پیٹا جا رہا ہے، حالانکہ مارنے والے مسلمان ہیں۔ کوئی یہودی بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ یہی وہ فسادی لوگ جو آج تک جیتے آ رہے ہیں، اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ اب ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے، اب ہمیں کیا ہے آگے جانا ہی چاہیے، اب اعلان جنگ کرنا ہی ہے۔ تو حضرت معاویہ کا مسئلہ پینڈنگ میں ڈالا اور اعلان کیا کہ بھائی ہم نہروان کے لیے نکلتے ہیں، پہلے ان سے جنگ کرنا ضروری ہے۔ تو یہ نکل گئے ایک لشکر جرار لے کر، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ بعض واقعات بھی دلالت کر رہے تھے کہ ان کو قتل کرنا ہی سب سے بڑا کام ہے اس وقت کا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ بعض لوگ میرے بعد آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے، جو نمازیں پڑھیں گے، اس حیثیت سے تمہارے جو نمازیں اور تمہارے جو عبادات ہیں تم سمجھو گے کہ یہ لوگ اس سے بہت آگے ہیں، اور ہماری نمازیں اور ہمارے روزے بہت کمزور ہیں، اتنے پکے عبادت میں ہوں گے۔ ان کی نماز دیکھ کے تم اپنی نماز کو حقیر جانو گے، ان کی عبادتیں، ان کے تہجد اور ان کا قرآن پڑھنا دیکھ کر اپنے آپ کو تم سمجھو گے میں اتنی عبادت نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ قرآن پڑھیں گے، ان کے حلق کے نیچے قرآن نہیں اترے گا، پڑھنے والے ہی ہوں گے، اور ان کے ایمان کا حال یہ ہوگا کہ جس طرح کمان سے تیر نکل جاتا ہے اسی طرح ان کے دل سے اللہ تعالیٰ ایمان نکال چکے ہوں گے۔ دیکھنے کے مسلمان ہوں گے، بس قاری ہوں گے، قرہ ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، لیکن اصل فتنہ باز وہی ہوں گے۔
اور کہا کہ اگر میں ان کو پالوں، عاد و سمود کو اللہ نے جس طرح قتل کیا اس طرح میں ان کو قتل کروں گا۔ پھر فرمایا کہ جو صحابہ ان کو پالیں ان سے جنگ کریں، اور بتا دیا کہ اس میں ایک سردار بھی ہوگا بدبخت جس کا مونڈا کیا ہے، کٹا ہوا ہوگا، بازو ابھرا ہوا ہوگا، اور وہ نشانی ہے وہی اس کا سرغنا ہے، اگر کسی کو ملے تو اس کو قتل کر دو۔ اب حضرت علی نے جب اگر ریسرچ کی تو معلوم ہوا یہی وہ تھا جو اس کے اندر نہروان کے جنگ میں موجود ہے، خوارجوں کے اندر موجود ہے وہ شخص۔ اچھا یہ بات بھی کہاں سے شروع ہوئی وہ بھی سمجھ لیں اچھی طرح۔ جعرانہ ایک جگہ کا نام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے بعد طائف فتح کیے، اور اس کے بعد کیا ہے چھوٹے موٹے فتوحات ہوئے، مال غنیمت بڑے کثرت سے آیا، خاص کر طائف کے غزوے میں۔ تو اللہ کے رسول نے جعرانہ ایک مقام ہے وہاں کھڑے ہو کے سب کو جتنی چاندی آئی تھی سب کو کھڑے ہو کے تقسیم کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول تو کچھ رکھتے نہیں، جب تقسیم کر رہے تھے تو ایک شخص چاندی لے لیا، تقسیم میں ہاتھ پھیلایا، لے لیا، لینے کے بعد بولا اللہ کے رسول انصاف کیجئے۔ کیا بولا؟ اللہ کے رسول کو ریمارک کر کے کہا کہ اللہ کے رسول اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول کو بولا کہ انصاف سے کام لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبخت میں نہ انصاف کروں تو پھر کون انصاف کر سکتا ہے؟ زمین والے مجھے نہیں، آسمان والے بھی مجھے امین مانتے ہیں، تو میرے لیے کہہ رہا ہے تو ہلاک برباد ہو، تو میرے لیے کہہ رہا ہے کہ میں انصاف کروں؟ اگر میں نہیں کرا تو پھر کون کر سکتا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ تغیر ہو گیا، متغیر ہو گیا۔ حضرت عمر دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول حکم دیجئے اس منافق کی گردن اڑا دو۔ کہا کہ نہیں، اس کو چھوڑ دو، لوگ کہیں گے محمد اپنے ہی اصحاب کو قتل کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول جانتے تھے یہ منافق ہے، واجب القتل ہے، لیکن صرف اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ لوگ باتیں بنائیں گے کہ محمد تو اپنے ہی صحابیوں کو قتل کر دیتا ہے، تو کہا کہ اس کو چھوڑ دو۔ جب یہ چلا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پیچھے پیچھے اس کی نسلوں میں سے ایک جماعت نکلے گی جو قرآن پڑھے گی لیکن قرآن حلق سے نہیں اترے گا، اور جو عبادتیں کریں گی وہ عبادتیں ان کی دل کی نہیں ہوں گی، اور ایمان ان کے دلوں سے ایسے نکل چکا ہوگا جیسے کمان سے تیر نکل گیا۔ اگر تم ان کو پالو تو وہ عاد و سمود کی طرح ان کو قتل کر دو۔ اسی کی نسل سے آئے ہوئے خوارج تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل میں بھی عیب نظر آتا تھا۔ تو یاد رکھ لو، جو لوگ امت کے بڑے ہیں، امت کے صلحاء ہیں، امت کے لیے کام کرتے ہیں، امت کے اندر اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اگر ان میں بھی کسی کو کیڑے نظر آئیں تو یاد رکھو وہ دراصل تمہارے آنکھوں کی خامی ہے، ان کے اندر کوئی دوش نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے بے باک ہو کہ جو لفظ جو چیز اختیار کرے گا وہ منافقین کا ہوگا، مسلمانوں کا نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کا خیر خواہ ہوگا تو وہ بولے گا کہ اتنے بڑے امام کا، اتنے بڑے رتبے والے کا ہم کیا نہیں کریں گے، یوں عوام میں تذلیل نہیں کریں گے۔ اگر وہ خواہش مند ہوگا بھی تو پرسنل جا کے مل کے بات کرے گا۔ یہ اصلاح ہے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کسی دلی بغض، کسی دلی حسد کی وجہ سے کسی امام سے یا کسی اچھے انسان سے بغض ہو گیا، ہم ڈھنڈورا مارتے پیٹتے پھرتے ہیں، فلاں دیکھے گا جی کیا کیا نام چلنے کو تھا، دیکھیں اندر سے کیا نکلا۔ اگر تو خیر خواہ ہوتا، اندر سے اگر نکلتا بھی 100% صحیح، تب بھی تو اس کے پاس جا کے مسئلے کا حل لے لیتا، اپنی زبان کو خاموش رکھتا، کیونکہ اس کے تحت بہت سے اچھے لوگ مسلمان ہوئے اور اچھے بنے ہیں۔ یہ انسانوں کی اصل صحیح لوگوں کی کارروائی ہے۔ اس کے بجائے اس کو ڈھنڈورا پیٹ کے اور امت میں تفرقہ ڈالنا، یہ سبائیوں کے فرقے کا کام ہے، جو کہ آج تک ہم میں کر رہے ہیں بہت سے لوگ۔ کسی کے نام پہ کوئی چھوٹا سا دھبا بھی لگ گیا، ان کی تمام خدمتوں کو فراموش کر کے کیا کرتے ہیں، 21 سال لگا دیتے ہیں کہ یہ تو کیا ہے، مکار علماء ہیں بھائی، یہ فلاں ہے بھائی، یہ فلاں ہے بھائی۔ انہی کاموں میں سب سے بڑھ کے پہلے آنے والا خوارج کا فرقہ تھا، جس نے حضرت علی جیسی شخصیت پر الزام لگایا کہ یہ کافر ہو گئے، اور ساتھ میں یہ الزام لگایا کہ یہ کیا ہے، جاہ نسب حسب کے لیے، صرف اپنے آپ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو جب حضرت علی کو معلوم ہوا انہوں نے عبداللہ ابن خباب ابن ارت کے ساتھ یہ کام کیا، یہ سلوک کیا، تو وہ آپے سے باہر ہو۔ انہوں نے کہا کہ اب تو ان کے ساتھ ہمیں جہاد کرنا فرض ہے، اب معاویہ رضی اللہ عنہ کا کام بعد میں نمٹائیں گے، پہلے یہ کام کریں گے۔ تو اب نکلے لے کے پہلے
آمنے سامنے جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے پکارا بڑی محبت سے اور کہا کہ لوگوں یہ بات یاد رکھو کہ اب بھی اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، آپ لوگ اپنی بات رکھو، اگر غلط فہمی ہے تو میں انشاءاللہ دور کروں گا۔ انہوں نے کہا کوئی بات چیت نہیں جی، اگر تم کمزور ہو تو کھڑے رہو، ہم تیر برساتے ہیں، نیزے بازی کرتے ہیں، یا نہیں تو آؤ مقابلے میں دیکھ لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ خیر جو اختلافات ہیں وہ اختلافات رہنے دو، کم از کم جو کچھ تم نے عبداللہ ابن خباب ابن ارت کے ساتھ کیا ہے اس کے لیے معافی مانگو اور ان کے لاشوں کو ہمارے حوالے کرو، ہم عزت کے ساتھ دفنا دیتے ہیں۔ کہا کہ یہ سب ہم نہیں کر سکتے۔ تب کہیں جا کے حضرت علی نے ہاتھ اٹھایا، حکم دیا کہ عام حملہ کیا جائے۔ نہروان کی گھمسان کی لڑائی ہوئی، اور حتیٰ کہ اللہ نے اس میں ایسی فتح دی کہ صرف کہا جاتا ہے کہ 7 آدمی تھے یا 9 آدمی تھے جو بچ کے نکلے، بقیہ سب کے سب ختم ہو گئے، حتیٰ کہ خوارجین کا فرقہ ہی ختم ہو گیا۔ یہ 7 یا 9 آدمی تھے جو بھاگ کے کہیں جا کے چھپ گئے، جو ہاتھ نہیں آئے، لیکن یہ 7-9 آدمی سے پھر جو ان کی نسلیں چلی تو یہ 7 نہیں، 7 لاکھ نہیں، 7 کروڑ نہیں، اب تک امت مسلمہ کو پھرا رہے ہیں اندر سے۔ یہ بات بھی یاد رکھ لیجیے، اگر اللہ تبارک و تعالی وہیں اس 7 میں کسی کو نہ چھوڑتا اور ختم ہو جاتے تو بہت سے ہمارے اندر کے تفریقے ختم ہو جاتے، حتیٰ کہ حضرت علی کی شہادت بھی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ انہی 7 یا 9 میں کا ایک تھا جو بدبخت نے حضرت علی کو نیزہ مارا بعد میں، اور پلاننگ کی کعبۃ اللہ میں بیٹھ کے حرم میں۔ دیکھو جب ایمان زائل ہو جاتا ہے، دلوں میں تفرقہ پڑ جاتا ہے، تو نہ کسی جگہ کی حرمت باقی رہتی ہے، نہ کسی شخص کی حرمت باقی رہتی ہے، نہ اسلام کی حرمت باقی رہتی ہے، نہ ایمان کی حرمت باقی رہتی ہے۔ اس بدبخت نے حضرت علی کو قتل کرنے کا منصوبہ کہاں بنایا؟ حرم کے اندر بیٹھ کے بنایا، اور پورے پلاننگ کے ساتھ پہنچا کوفہ اور حضرت علی کو قتل کیا، انہی 9 لوگوں میں سے جو 9 لوگ اس روز بھاگ گئے تھے خوارجین میں سے۔ تو اس معاملے میں کبھی اپنے ذہن کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو چیز اسلاف کے ساتھ منقول ہے، جو بات وہ کہتے ہیں، خواہ تمہاری سمجھ میں اس وقت تمہارے علم کی کمی کی وجہ سے سمجھ نہ آئے، لیکن تم ایمان لینا اور اس پر قائم رہنا یہ تمہارے لیے اچھا ہے، کیونکہ اگر تم اپنے ذہن سے سوچنے لگو گے تو آخرکار ذلت اور رسوائی اور گمراہی میں جا پڑو گے۔ تو یہاں یہ کام نہروان کی جنگ ختم ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ ریٹرن آئے اپنے